السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کے سامنے بہت ہی پیارا قرآنی واقعہ لے کر آیا ہوں، یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ جی ہاں، یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک پتھر کا ہے جو ہر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولی میں رہتا ہو۔ یہ ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا پتھر ہوا کرتا تھا۔ اس پتھر سے دو معجزات کا ظہور ہوا۔ آج ہم یہاں پہ ایک معجزے کا یہاں پہ ذکر کریں گے۔ آئیے اس کے تفصیلی واقعے کی طرف آتے ہیں۔ اس کا مفصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو اس قوم کے ہی فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بغیرتی کو کیسے گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بغیرتی سے بہت بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہمد پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کے غسل نہیں فرماتے، تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ ہے یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے آپ ننگے ہو کر نہیں نہاتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا بہت زیادہ چرچا کر دیا اور ہر بازار میں اس کو پھیلا دیا۔ اس ناپسندیدہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ گزرا اور آپ کو بڑی کوفت اور اذیت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کریم کے رنج و غلم کو بھلا کیسے گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند ہو سکتی تھی۔ ارحم الراحمین نے آپ کی برات اور بے عیبی کو ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے تمام شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم تاب سے زیادہ روشن اور آشکار ہو گیا۔ اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ سو بھی حجر، اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ واللہ ما بموسیٰ بن باس، یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں بھی اور تفسیر ثابت میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف یوں ارشاد فرمایا، اس واقعے کا یوں تذکرہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین اذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ تو دوستو، یقیناً آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کا مزید پرانی واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔